فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ پہلے دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ دوسرا مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ تیسرا مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ چوتھا گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ پانچواں محلات سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے۔ دور حاضر قیامت کی نشانیوں اور اس سے پہلے رونما ہونے والے بے شمار فتنوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن نئی علامت قیامت اور نت نئے فتنے کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس امت کے حقیقی خیر خواہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں، پریشانی اور فتنوں کے اس ہولناک زمانہ میں میری امت کہیں راہ حق سے برگزشتہ نہ ہو جائے۔ آج اسی امت کے افراد اسی فتنوں میں پڑ گئے ہیں، اپنے ہی ہاتھوں دین دیانت، حق و امانت، باہمی محبت و شرافت کا بے دریغ قتل عام کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یا اس جیسے دیگر الفاظ ارشاد فرما کر اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ اپنے علم کے ذریعے 1400 سال پہلے ہی اسی موجودہ اور آئندہ دور کے فتنوں کی پیشن گوئی فرماتے ہوئے ہمیں ان کی بھڑکتی آگ سے اٹھنے والے شراروں سے اپنا دامن بچانے کی ترغیب دلائی۔ آئیے برکت و عبرت حاصل کرنے کے لیے چند احادیث مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ پاک کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی معیشت پر آر دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر لے جائے گا۔ اس حدیث پاک پر خصوصاً وہ بہنیں غور کریں جو اپنے شوہروں کو ان کی آمدنی پر طرح طرح کے تانے دیتے ہوئے اس طرح کی جلی کٹی باتیں سناتی ہیں، فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کر لو، تمہاری تنخواہ تو انتہائی نامعقول ہے، اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے، اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیدار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً بے چارہ شوہر جو ہے ان کے طعنوں سے بچنے، ان کی بے جا فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر بادل نخواستہ ناجائز ذریعہ اختیار کر بیٹھتا ہے۔ جیسے کہ آئندہ زمانے سر اٹھانے والے فتنوں کے بارے میں ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائے گا۔ آمدنی بڑھانے، مال و دولت، رزق حلال کھانے اور لقمہ حرام سے خود کو اور اپنی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حلال و حرام کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے یا قرابت داروں کے بے جا خواہشات پورے کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں۔ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جڑ جائے گا، پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکی